بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ کنز القرآن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم نے جو کلپ اپلوڈ کی تھی، جس کو آپ حضرات نے سنا کہ ایک نشست میں پورا قرآن کیسے سنائیں، یعنی بحیثیت متعلم، بحیثیت طالب علم کیسے تیاری کریں گے، کیسے سنائیں گے، اس کے متعلق تفصیلی باتیں ہم نے ذکر کر دی۔ اب آج کی کلپ میں ہم بتانے جا رہے ہیں، آج کی کلپ کا عنوان ہے ایک نشست میں سنانے والے کی، ایک نشست میں سنانے والے کو تیار کیسے کرے۔ بحیثیت معلم ایک نشست میں سنانے والے کو تیار کیسے کریں، اس کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ عزیزو، شعبہ تحفیظ القرآن الکریم کی کئی گوشے ایسے ہیں کہ جس کو ہم خدام قرآن ہی اجاگر کر سکتے ہیں۔ ہماری غیر معمولی توجہ اور کوشش سے نہ جانے کئی گوشوں میں جان آ گئی، جیسے سبق سے پہلے ناظرہ پڑھانے کا اہتمام، 3 اسباق سننے کا اہتمام، سبقاً تکمیل شدہ پارے کو ایک نشست میں پختہ سننے کا اہتمام، وغیرہ وغیرہ گوشوں میں جان آ گئی۔ من جملہ ان گوشوں میں سے ایک گوشہ تازہ تکمیل کرنے والے طلباء کو ایک نشست میں پورا قرآن سنانے کے لیے آمادہ کرنا ہے۔ دوستو، بہت قیمتی یہ عنوان ہے۔ اس عنوان کو سننے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ بڑی محنتوں سے اور بڑی سالہ سال کی محنتوں کے بعد یہ عنوان تیار ہوا ہے۔ اس میں کافی محنتیں ہوئی ہے اور آج اللہ نے توفیق دی تو آپ حضرات تک یہ مضمون پہنچا رہا ہوں۔ پسند آنے پر آپ اس کو شیئر بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں اور کچھ نہ کچھ کمنٹ میں لکھتے جائیں۔ اس بہانے ہمارا آپ کا تعاون ہو جائے گا اور یہ ہماری چینل شعبہ تحفیظ کے لیے بھی اجاگر ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ آج ہم اسی ایک نشست میں سنانے والے طالب علم کی تیاری کیسے کروائیں، اس موضوع پر چند باتیں بطور مذاکرہ پیش کر رہے ہیں۔ پیارے ناظرین، ایک نشست میں قرآن سنانا کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن بدعت بھی نہیں ہے۔ یہ ایک فکر تحفیظ ہے۔ جب طالب علم تکمیل کر لیتا ہے اور دوران حفظ کچھ یادداشت پر گرفت مضبوط کر لیتا ہے تو استاذ محترم اپنی خصوصی توجہ اور بے لوث خدمت و قربانی کے جذبے سے ایک طالب علم کو جو ایک نشست میں سنانے کی صلاحیت و قابلیت رکھتا ہے، اس کو ذہناً تیار کر کے اس پر کئی مہینوں تک محنت کر کے ایک نشست میں پورا قرآن سنانے کے لیے تیار کرتا ہے۔ خدام قرآن کو چاہیے کہ جب کسی طالب علم کو ایک نشست میں سنانے کی صلاحیت دیکھیں تو اس کے آموختہ پر خصوصی توجہ دینا چاہیے۔ جیسے جیسے طالب علم تکمیل کے قریب پہنچے تو شروع کے پاروں کا آموختہ محنت و توجہ سے سننا چاہیے۔ ہوتا ایسا ہے کہ جب طالب علم تکمیل کرتا ہے تو شروع کے پاروں میں عدم پختگی محسوس کرتا ہے۔ یاد رہے کہ تکمیل سے پہلے تو ہرگز نہیں، اور تکمیل کے بعد آموختہ پر کچھ اعتماد نظر آئے تب غیر محسوس طور پر ایک نشست میں سننے کی محنت کا آغاز کرنا چاہیے۔ کسی ایک دن طالب علم کا شوق اور جذبے کو سراہتے ہوئے اور کچھ تشجیعی کلمات کہہ کر ذہنی طور پر تیار کرے کہ ماشاءاللہ آپ کا آموختہ ایک حد تک پختہ نظر آ رہا ہے، مزید محنت اور سنانے کی مقدار میں اضافہ ہو جائے تو ایک دن آپ ایک نشست میں پورا قرآن سنا سکتے ہیں۔ جب طالب علم ذہنی طور پر تیار ہو جائے
تو اس کا ایک نظام الاوقات بنائیں، کب اور کیسے یاد کرے گا، کب سنائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک نشست میں سنانے والے کی مستقل ایک کاپی بنائی جائے جس میں پہلے دور سے فائنل راؤنڈ کے ٹھیک اگلے روز تک کی تمام دور کو لکھا جائے۔ نیز ہر پارے کے لیے ایک صفحہ طے کیا جائے اور اس میں ہر پارے کو سنتے وقت آنے والی اتک و اغلاط کا صفحہ نمبر، آیت نمبر کو درج کرتے چلے جائیں تاکہ اصلاح کرنا اور کرانا آسان ہو جائے۔ نیز موقع بموقع اپنے درجے سے یا ادارے میں ایک نشست میں سنانے والے حفاظ کرام کی کیفیت بھی سناتے چلے جائیں تاکہ حوصلہ اور ہمت بڑھتی جائے۔ عزیزو، ایک نشست میں سننے کے لیے چاروں طرف کی محنتیں، مجاہدے اور کوششیں ہوا کرتی ہے۔ سب سے پہلے استاذ محترم کی کہ وہ اپنے داخلی اور خارجی اوقات عزیز کو اس کے قرآن سننے میں صرف کرے۔ دوسرے نمبر پر طالب علم کی کہ جب آپ نے ایک نشست میں سنانے کی نیت کی ہے تو اس کے لوازمات جیسے بکثرت سنانا، اپنی آواز کی حفاظت کرنا، غیر حاضری سے اجتناب کرنا، سنن و نوافل میں روزانہ پابندی سے پڑھنا۔ اسی طرح استاد محترم جب سنیں، جس طرح سنیں، سنانے میں پیچھے ہٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر والدین کو چاہیے کہ جب آپ کو اطلاع ملے کہ آپ کے بیٹے ایک نشست میں سنانے کی نیت کر چکا ہے تو اس کے لیے اپنی شب و روز کی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، اس کے مقصد میں حصول کامیابی کے لیے اور تعلیمی ترقی کے لیے دعائے خیر میں یاد کرنا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر ذمہ داران مدرسہ کو چاہیے کہ جس درسگاہ میں ایک نشست میں سنانے کی تیاری میں جو طالب علم مصروف ہے اس کی فکر رکھیں، اس کی نگرانی رکھیں۔ عزیزو، موقع کی مناسبت سے کہہ دوں کہ کسی بھی شعبے کی ترقی میں ذمہ داران مدرسہ کا بڑا اہم رول ہوا کرتا ہے۔ ان شعبہ جات میں ایک شعبہ تحفیظ بھی ہے جس پر ذمہ داران مدرسہ کی خصوصی توجہ ہو جائے تو ترقی میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ شعبہ تحفیظ کا ایک گوشہ ایک نشست میں پورا قرآن سنانا ہے۔ اس گوشے کو اجاگر کرنے کے لیے انتظامیہ اوائل سال میں شعبہ تحفیظ کے طلباء کے مابین یہ مہم چلائے کہ اس سال حافظ ہونے والے طلباء میں سے جو ایک نشست میں پورا قرآن سنائے گا اس کو من جانب مدرسہ سالانہ تقریب میں اتنا نقدی انعام اور اعزازی تمغے سے اس کو اور اس کے تیار کرنے والے استاد محترم کو نوازا جائے گا۔ نیز اوائل سال میں انتظامیہ اعلان کر کے خاموش نہ ہو جائے بلکہ گاہے بگاہے اس انعامی اعلان کو دہراتے رہیں یہاں تک کہ سالانہ کو 2.5 سے 3 مہینہ باقی رہے۔ سالانہ کو 2.5 سے 3 مہینہ باقی ہو اور ابھی تک کوئی تیار نہ ہوا ہو تو اپنے انعامی اعلان میں تخفیف لے آئیں اور ایک نشست کے بجائے 2 نشست میں سنانے کا اعلان کرے۔ اس سال نہیں تو اگلے سال ضرور تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دوستو، آج کی کلپ کو طویل نہ کرتے ہوئے یہ کچھ ضروری باتیں تھی وہ آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ انشاءاللہ دوسری قسط کے اندر دور کی کیا ترتیب ہوگی، ابتدائی دور سے اختتام تک یعنی سنانے کے آخری دن تک کی بات کو انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی فقط۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔